اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بواز بلند شریف. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، جناب ظہور صاحب اور امجد صاحب اور یہاں خطیب صاحب، یہاں مسجد کے میں نام نہیں جانتا معذرت خواہوں، اور جتنے بھی حفاظ کرام اور علماء اور آپ سب لوگ ہیں اور میری بہنیں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آنخ نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سب الخیر رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. ویسے 300-400 کے قریب امریکہ میں ٹاپک ہیں. میں جب تقریر کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی ٹاپک چوز کرتا ہوں، لیکن ظہور صاحب نے کہا کہ ہمیں مکسچر سنانا ہے. ظہور صاحب کی محبت ہے کہ یہ اتنے عرصے سے کالے کرتے رہے، تو میں نے کہا چلیے آج آپ کے ہاں بھی حاضری دے دیتے ہیں، ورنہ میں چھٹی آتا ہوں اور یہاں کچھ آتے بیمار ہو جاتا ہوں، جب صحیح ہوتا ہوں تو چھٹی ختم ہو جاتی ہے. تو چند باتیں آپ سے عرض کروں گا. ان باتوں میں بھی یہ مقصد رہے گا کہ جب آپ تقریر سن کر اٹھ کر جائیں تو کچھ نہ کچھ آپ کے دماغ میں موجود ہو. نہ فن دکھانا ہے، نہ علمیت کو ظاہر کرنا ہے. اس محفل میں یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم نبی کے در کے سگ ہیں. علمیت نہیں ظاہر کرنی. میں انگلش بولنے لگ جاؤں، تمہیں دلیلیں دینے لگ جاؤں، بڑی پھر کبھی زندگی میں آیا تو انشاءاللہ پھر آپ کو. ویسے اس وقت 200 کے قریب ٹاپک تو ابھی یہ باہر صاحب کھڑے ہیں، ان کے پاس بھی کافی ہوں گے، سن لیجئے گا. گفتگو ملاحظہ ہو ذرا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے کہا یا اللہ خلیل تیرا میں اور مخاطب تو نے آگ کو کیا. میں کہیں لے کے جاؤں گا آپ کو، لیکن میرے ساتھ چلتے جائیے گا. یا نارو کونی بردن، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. خلیل تیرا میں اور مخاطب تو آگ کو کر رہا ہے. تو مصیبت میں تھا تو مجھے پکارتا. کیونکہ جب کوئی محب پکارے، محبوب پکارے، تو عشق سچا ہو تو اس کی آواز میں بھی مزہ آتا ہے. ایوب علیہ السلام تکلیف میں رہتے تھے 24 گھنٹے. تو معلوم ہے وہ کیا کہتے ہیں جب کسی نے سوال کیا کہ تکلیف ہوتی تھی کا نہیں. 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ رب مجھے پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے، بس اس حال میں ہی سارا دن گزر جاتا تھا. تو دیکھیے نا، مشکل میں تو ابراہیم ہیں کہ کوئی بندہ بھی آپ کا وہاں چاہنے والا اس وقت کوئی نہیں، اٹھا کر آگ میں پھینک دیا. تو چاہیے تھا کہ پوچھتے ابراہیم کیا حال ہے. مشکل میں ہو یا اللہ خلیل میں تھا اور مخاطب آگ کو کیا. جواب آیا ابراہیم اس کو بھی تو تیری وجہ سے کیا نا، اس کو بھی تو تیری وجہ سے کیا. تو نہ ہوتا تو ہم اس کو کہاں کہتے. اور تیرا صدقہ تھا کہ تیری آگ ٹھنڈی ہوئی، ورنہ اگر تنہا میں آگ کو کہتا ٹھنڈی ہو جا تو دنیا میں زندگی بھر کبھی آگ نہ جلتی. تو یہ جو تعلق جب برقرار ہوتا ہے نا تو زندگی سنور جاتی ہے. اب تعلق کریں تو کس سے کریں. اب ہم دنیا میں گھومنے لگے. ہم نے لوہے کو دیکھا، لوہے نے مقناطیس سے عشق کیا. اتنا عشق کیا کہ ہم مقناطیس کی محبت کو دیکھ کر لوہے سے اور لوہے کی کشش دیکھ کے اس کے ساتھ، کیا بات ہے بھائی. ہم نے ایک دفعہ تجربہ کرنا چاہا تو مقناطیس کے سامنے سونا رکھ دیا. بھائی سونا 18,000 20,000 ہو گیا ہے تولا. لیکن مجال ہے کہ مقناطیس اس کی طرف یا سونا اس کی طرف کوئی کشش نہیں بیچ.
ہم نے اس کے سامنے چاندی رکھی نہیں، کالا کلوٹا سا لوہا رکھا، دوڑتا ہوا گیا۔ لوگ کب پسند کرتے ہیں محبت کرنے والوں کو؟ لوہے کو پکڑ کے بھٹی میں ڈال دیا، آگ نے خوب گرم کیا، لوہار نے پکڑ کے مارا، مار کے سوئی بنا دیا، لوگوں نے پکڑ کے شیشے میں بند کر دیا۔ اب جب نیچے رکھا تو منہ سوئی کا ادھر ہی تھا جدھر مقناطیسی طاقتیں ہوتی ہیں، اسی سے تلاش کرتے ہو نا رستہ، تو منہ ادھر جدھر مقناطیسی طاقتیں۔ پر لوہے کو مقناطیس سے پیار کرنے کا صلہ کیا ملا؟ قیامت کے دن توک ڈالا جائے گا گلے میں لوہے کا، بھٹی میں گیا تو آگ بجھی نہیں بلکہ آگ نے اس کو جلا کے رکھ دیا۔ یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام، اللہ سے پیار کرنے والے۔ آگ میں گئے تو آگ کو بجھا کے رکھ دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ محبت، یہ تعلق کو کچھ اور مضبوط کرنا چاہیے۔ ہم نے ایک اور کو دیکھا، اس کا نام مچھلی ہے، اس کو اپنا محبوب 6 ڈائمینشن میں چاہیے، 3 میں نہیں 6 میں چاہیے۔ اس کے رائٹ میں، لیفٹ میں، اپر میں اور ڈاؤن میں، ہر طرف آگے اور پیچھے اس کا محبوب پانی ضرور ہونا چاہیے۔ اگر پانی نہ ہو تو مچھلی تڑپ تڑپ کے جو ہے وہ جان دے دیتی ہے۔ تو 6 ڈائمینشن میں وہ اپنے محبوب کو طلب کرتی ہے، لیکن مچھلی کو پانی کے ساتھ پیار کرنے کا صلہ کیا ملا کہ ایک مرتبہ میں نے مچھلی کو پکڑا تو میرے ہاتھ سے بو آنے لگ گئی، اور مچھلی جس مارکیٹ میں جاتی ہے پوری مارکیٹ میں بدبو آنے لگ جاتی ہے۔ تو مچھلی نے پانی سے محبت کی تو جسم سے بدبو آنے لگ گئی، جس نے ہاتھ لگایا اس کے ہاتھ میں بھی بدبو آنے لگ گئی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے پیار کیا تو نبی جس رستے سے گزر جاتا تھا اس رنسوں سے خوشبوئیں آنے لگ جاتی تھی۔ تو صرف رستہ، اب ہم سوچنے لگے کہ محبت کریں تو کس سے کریں، کیونکہ جو فانی سے پیار کرتا ہے صلہ کچھ نہیں نکلتا۔ آپ آٹا پسوانے تو جاتے ہوگے، زندگی میں کبھی اتنا آٹا یاد نہیں آیا جتنا ان الیکشنوں میں آٹا یاد آیا ہے۔ آٹا ہمیں بھولتا ہی نہیں ہے، لیکن ہم چکی پہ گئے آٹا پسوانے کے لیے، ہم نے گندم کو ڈالا، گندم بڑی مشکل سے ملی۔ جب وہ چکی پہ گندم پسنے لگی تو ایک دن خیال آیا چکی والے کو کہ میں ذرا اپنی چکی کو پاٹوں کو صاف تو کر دوں۔ اس نے ایک پاٹ اٹھایا، اسے صاف کرنے لگا تو دیکھا کہ ایک جگہ پہ آٹا پڑا ہے اور ایک جگہ پہ گندم کے دانے پڑے ہیں۔ آٹا وہاں پڑا تھا جہاں پتھر کی گردش تھی، اور گندم وہاں پڑی تھی جہاں اس پتھر کو گھمانے والی کلی تھی۔ اب ہم سوچ میں پڑ گئے، یہ گندم جو آٹا بنی وہ گندم تھی جو 2 پتھروں کے بیچ میں آ گئی، اور وہ گندم کے دانے بچ گئے جو ان 2 پتھروں کو گھمانے والی کلی کے ساتھ لگ گئے۔ پتا چلا کہ جس کے ساتھ لگو اس کو مضبوط ہونا ضروری ہے تاکہ وہ تمہیں بچا دے۔ اب گندم کے دانے جو پتھروں کے بیچ میں آئے وہ آٹا بن گئے، جو کلی کے ساتھ لگے وہ بچ گئے۔ ہم سب ہیں فانی، خدا ہے باقی رہنے والا، تو جو خدا کے ساتھ لگے گا خدا بھی باقی ہے، وہ بھی بقا ہوئے چلا جائے گا۔ اب ہم عشق کرنے لگے، پر خدا سے عشق کریں تو کیسے کریں؟ مسئلہ تو طے ہو گیا کہ عشق کرو تو خدا سے کرو، کیونکہ وہ خود باقی ہے، تمہیں بھی بقا مل جائے گی۔ لیکن خدا سے عشق کیسے کریں؟ ہم تو عشق اس سے کرتے ہیں جس کی آنکھیں اچھی ہوں، ہم تو عشق اس سے کرتے ہیں کہ جس کے بال جو ہیں وہ سلکی ہوں، ہم تو عشق اس سے کرتے ہیں کہ جس کی چال اچھی ہو، ہم تو عشق اس سے کرتے ہیں کہ جس کا باڈی فگر بڑا اچھا ہو، ہم تو عشق اس سے کرتے ہیں جس کی آواز اچھی ہو۔ خدا تعالیٰ آنکھوں سے پاک ہے، خدا تعالیٰ ہاتھوں سے پاک ہے، خدا تعالیٰ باڈی سے پاک ہے، خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے جیسی آواز سے پاک ہے، خدا تعالیٰ ان بالوں سے پاک ہے۔ تو یا اللہ، پیار تو تجھ سے کرنا چاہیے، پر تجھ سے کریں کیسے؟ تو نظر ہی نہیں آتا۔ کہا چپ رہو، ایسا محبوب بھیجوں گا کہ جب آئے گا دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اس سے پیار کرنا، مجھے ہی سے پیار کرنا ہوگا۔ اب ہمیں ایک مل گیا کہ ہم جس سے پیار کریں اس سے پیار کرنا خدا سے پیار کرنا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس کی اطاعت خدا کی اطاعت۔ بلکہ اس کے نوکر بن جاؤ تو خدا کہتا ہے کہ تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔
قل ان کنتم تحبون اللہ، لیکن مجھے گفتگو یہ نہیں کرنا، مجھے آگے جانا ہے. اب ہمیں عشق کرنا چاہیے. اب عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا ذکر بار بار ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تمہیں سمجھانے والی نہیں، میں تمہیں کہیں لے کے جاؤں گا، ٹائم کم ہے، مجھے گفتگو بہت زیادہ دینا ہے. تمہیں جب کسی سے پیار ہوتا ہے اٹھتے بیٹھتے اسی کا ذکر کرتے ہو، پھر تمہیں روٹی بھی خیال نہیں رہتا روٹی کا. ماں بولتی رہ جاتی ہے بیٹے روٹی کھا لو امی مجھے بھوک نہیں. اچھا، حالانکہ یہ 3 ٹائم روٹی کھاتا تھا، اب اس کو بھوک نہیں ہے. کیوں؟ اب اس کے دماغ میں کسی کی محبت، اب اس کا دھیان کسی اور طرف، اب اس کو یہاں کا خیال نہیں ہے. دوستوں کے پاس بیٹھے گا، کبھی آواز کا ذکر کرے گا، کبھی کسی چیز کا ذکر کرے گا. تو تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے اور محبت کرنا ضروری ہے، تو پھر حضور کا ذکر بھی ضروری ہے. اب آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی سچے مسلمان ہیں، بچہ پیدا ہو جائے تو میلاد، بچہ مر گیا تو میلاد، مکان بک گیا تو میلاد، مکان لے لیا تو میلاد، گاڑی مل گئی تو میلاد، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میلاد. میں سوچ میں پڑ گیا، یار ایک چیز ایک مرتبہ کرو نا. یہ کیا ہوا؟ گاڑی ٹھوکی تب بھی میلاد، گاڑی ملی تب بھی میلاد، بچہ پیدا ہوا تو میلاد، مکان مل گیا تو میلاد. تو سنیے، ایک صاحب کہنے لگے یہ تم بار بار میلاد کیوں مناتے ہو، یعنی نبی کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا تو آپ بار بار پانی کیوں پیتے ہیں؟ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ایک چیز کو 3 بار کم ہی کرتا ہے. اگر آج آپ نے یہ شرٹ پہنا ہے تو آپ کل نہیں پہنیں گے. یہ زیادہ تر عورتیں آپ کو بتائیں گی، ایک سوٹ پہن کر اگر کسی محفل میں گئی ہیں تو دوسری بار نہیں جائیں گی، وہ کیا کہی تیرے پاس ایک ہی سوٹ ہے، تو وہ دوسری مرتبہ دوسرا ڈریس پہنے گی. آپ جب کالج میں جاتے ہو تو اپنی شرٹ اور پینٹ چینج کرتے ہو، ورنہ اسٹوڈنٹ کہیں گے کہ کیا ایک ہی پینٹ اور شرٹ ہے تیرے پاس، بے عزتی ہوگی. اور گھر میں جب تم آتے ہو تو اگر بیوی نے ایک دن دال پکائی برداشت کر جاؤ گے، دوسرے دن پکا دی برداشت کر جاؤ گے، تیسرے دن دال پکا دی تو پھر پلیٹ اٹھے گی بیوی کی طرف چلے گی. تو گویا کہ تمہیں 3 دن دال کھانا پسند نہیں ہے، گویا کہ تمہیں ایک ہی ڈریس جو ہے وہ مسلسل پہننا پسند نہیں ہے. تم یہ چاہتے ہو کہ دال سالن جو ہے وہ چینج ہو. لیکن میں نے تمہیں دیکھا کہ تم نے دال کو ایک دن تو کھایا، دوسرے دن کھایا، تیسرے دن تم اکتا گئے. گویا کہ ایک چیز بار بار نہیں کھانا چاہتے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پانی تم نے صبح بھی پیا، پانی تم نے دوپہر کو پیا، پانی تم نے پھر دوپہر کو پیا، پانی پھر تم نے شام کو پیا، پانی تم نے پھر عشاء کو پیا، پانی تم نے رات کو پیا. میں تم سے پوچھتا ہوں کہ دال سے تو اکتا گئے تھے، پانی سے کیوں نہیں اکتا ہے؟ بولے پانی نہ پیے تو جان جاتی ہے. تو میں نے کہا بس مسئلہ حل ہو گیا. تو پانی کو بار بار پیتا ہے، جان بچ جائے. ہم نبی کا ذکر بار بار کرتے ہیں، ایمان بچ جائے. کیونکہ ایمان کی بنیاد حب نبی ہے. کیونکہ ایمان کی بنیاد حب نبی ہے. اگر نبی کی محبت نہیں تو ایمان کی عمارت دھڑام سے گر جائے گی. تم پوچھو گے مختار کیسے تو بات کرتا ہے کہ اگر حضور کی محبت نہ ہو تو اعمال قبول نہیں ہوں گے. میں قبولیت کا ٹھیکہ نہیں لیا، مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا کہتا ہوں نبی کا عشق اعمال کے وزن کو بڑھا دیتا ہے. وہ کیسے؟ یہ تم لوگ جب اپنی کسی چیز کو بڑھانا چاہتے ہو نا تو اس میں پارا ملا دیتے ہو. پارے کا اضافہ چیز کو بڑھا دیتا ہے. کوئی بھی تمہارے پاس مجون ہو، کوئی شے ہو، اگر اس کے اندر پارا ملتا ہے، یا کوئی بھی چیز ہو، پارا مرنا چاہیے، اگر زندہ ہو تو بندہ مر جاتا ہے، خیر پارا کسی چیز میں ملایا جائے تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے. تو چیز وزنی کرنی ہو پارا ملا دو، یا پارے کی طرح کی کوئی چیز ملا دو. جیسے آپ نے ریت وزنی کرنی ہو تو پانی ملا دیتے. اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی ریت لینے جاؤ تو گیلی مت لانا، وہ گیلی جو ریت ہے وہ بھاری ہوگی، سوکھی ریت ہلکی ہوتی ہے. پانی ملا دیا چیز وزنی ہوگی. اسی لیے ڈنڈیریاں بیچنے والا بار بار پانی ڈالتا رہتا ہے، گاجر بیچنے والا بار بار پانی، وہ پانی اندر گھس جاتا ہے، اس کے وزن کو بڑھا دیتا ہے. توجہ رہے ذرا. پارے نے چیز کو بڑھا دیا، پانی نے چیز کے وزن کو بڑھا دیا. تو جس طرح پانی اور پارا چیز کے وزن کو بڑھا دیتا ہے، اسی طرح نبی کا عشق جو ہے وہ نیکی کے وزن کو بڑھا دیتا ہے. لیکن اب علماء بیٹھے ہیں، ان کے لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ مطالعہ ہے، تو اب یہ تو مجھے پکڑ لیں گے کہ نبی کا عشق کیسے بڑھائے گا.
تو حدیث نہیں پڑھی، صحیح بخاری پڑھ کے غلط ترجمہ کیا، صحیح نہیں پڑھی، پھر صحیح پڑھو۔ کیا تھا حدیث میں کہ حضور نے فرمایا میرے صحابی جس نے جو مٹھی بھر جو خیرات کی ہے، بعد میں آنے والا پہاڑ سونے کا بھی خیرات کرے گا تو اس جو کے برابر نہیں ہوگا، اس جو کے برابر۔ تو جو کتنے کی ملتی ہے؟ 18,000 روپے تولہ سونا ہے، جو مل جائے گی اتنی سی 2 روپے کی، تو صحابی کے 2 روپے تیرے 18,000 سے بڑھ کے ہے۔ تو صحابی کے پاس کیا چیز تھی؟ یہی قرآن، یہی نمازیں، یہی داڑھی، یہی پگڑی، یہی شکل، یہی ٹانگیں، یہی ہاتھ، یہی سب کچھ۔ لیکن نہیں، تیرے پاس جو کچھ ہے، صحابی کے پاس جو نبی کا عشق تھا وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ تو صحابی کے عشق نے اس کی نیکی کو بڑھا دیا ہے۔ بول، کون کہتا ہے کہ میں محمد جیسا ہوں؟ تو نبی کے صحابی جیسا نہیں ہے، محمد مصطفیٰ جیسا کیسے ہو جائے گا؟ تو نبی کا عشق پارا ہے، یہ تیرے عمل کو بڑھا دے گا۔ ان لوگوں کے ایک ایک سجدے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے زمین پہ پاؤں مبارک رکھا، وہ ننھے ننھے پاؤں جب لباس بشر کی جو حجم ہے اللہ کو کتنے پسند آئے، کہا جعلت لی الارض مسجدا، اے محبوب تیرے ان قدموں کے صدقے پوری زمین مسجد بنا دی۔ حضور پیدا ہوئے تو زمین پاک ہو گئی، تو نبی کی برابری کرنے والا پیدا ہوا، زمین پلید ہو گئی۔ 2 سال تک بستر پلید رہا، ماں اب خود بھی نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، نہ اس جگہ پہ کوئی اور پڑھ سکتا تھا، تو نبی کی برابری کہاں کرو گے؟ سرکار نے زمین پہ پاؤں رکھا، پوری زمین مسجد بن گئی۔ لیکن ایک دن میں اسٹڈی کر رہا تھا تو قرآن کی آیت آئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں ابراہیم کے پاؤں لگے ہیں اس کو مصلی بنا لو۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور حضور کا مقام سمجھنا چاہتے ہو؟ حضور نے پاؤں رکھے تو مسجد بن گئی، ابراہیم نے پاؤں رکھا تو مصلی بن گیا۔ اب جو فرق مسجد اور مصلی میں ہے، آگے نہیں بولوں گا، اب خود ہی سمجھیے، میں بولوں تو شاید کہیں کو پکڑ جاؤ۔ اب جو فرق مصلی اور مسجد میں ہے، تو نبی پاؤں رکھے تو مسجد بنے، ابراہیم علیہ السلام پاؤں رکھے تو مصلی بنے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو تم سمجھ نہیں سمجھتے، ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، میں نے ایک مولوی سے پوچھا صفا مروہ پہ کیوں دوڑتے ہو؟ کہنے لگے حضرت ہاجرہ دوڑی تھی۔ تو میں کیا وہ بچپن سے لے کے اب تک پہلے کبھی نہیں دوڑی؟ یار سارے علماء بیٹھے ہو، یہ زندگی میں کتنی مرتبہ تم نے مسئلہ بیان کیا؟ بھائی حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، تو میں نے کہا بچہ دوڑتا تو ہے، کیا حضرت ہاجرہ کبھی پہلے نہیں دوڑی؟ کوئی بھی بتاؤ کہ بچہ 3-4 سال کے سے لے کر 11 سال تک دوڑتا کہ نہیں دوڑتا؟ بچی بھی دوڑتی ہے 11 سال تک، سکول سے نکلی تو دوڑی، گھر سے نکلی تو وہ بیچاری رن کرتی ہے، رننگ کرتی ہے۔ آپ جب صفا مروہ کی سعی کرتے ہو تو وہاں کسی جگہ پہ تیز دوڑتے ہو، کسی جگہ پہ آہستہ دوڑتے ہو، آہستہ چلتے ہو، کسی جگہ پہ دوڑتے ہو۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا یہ تم تیز کیوں دوڑ رہے ہو، تیز کیوں چل رہے ہو؟ اس کو نہیں پتا تھا۔ میں نے کہا آپ رک کیوں گئے ہو؟ اس کو نہیں پتا تھا۔ کہنے لگا یہ اگلا چل رہا ہے میں بھی چل رہا ہوں۔ میں نے کہا سن، یہ اب تو خانہ کعبہ ہے اور یہ دیواریں ہیں، پہلے یہ نہیں تھی۔ اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے جہاں زمزم کا کنواں ہے، اور یہ صفا مروہ وہاں سے دور ہے۔ اگر تم میں سے کسی نے عمرہ یا حج کیا ہے، صفا مروہ آب زمزم کے کنویں سے، میں نے وہ کنواں دیکھا، اب بند کر دیا انہوں نے۔ اس کنویں کے پاس میں کھڑا رہا ہوں کتنی دیر، دیکھتا رہا اسے۔ اس کنویں سے لے کے صفا مروہ دور ہے بہت۔ اب یہ پہاڑی تھی تو جب اونچی جگہ پہ جاتی تھی تو بچہ نظر آتا تھا تو آہستہ ہو جاتی تھی، جب بچہ نظر نہیں آتا تھا تو تیز ہو جاتی تھی۔ تو رب نے کہا تیری یہ سنت برقرار رکھوں گا، جہاں تو تیز دوڑی تھی وہاں ان کو بھی دوڑواؤں گا، اور جہاں آہستہ تھی وہاں ان کو آہستہ کروا دوں گا۔ ان کا تو بچہ تھا، تیرا بچہ تو کوئی نہیں ہے وہاں۔ ان کا تو بچہ تھا، تیرا بچہ تو نہیں ہے۔ تیرے پاس تو پورا زمزم کا کولر پڑا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، کولر پڑے ہوئے ہیں، تو کیوں دوڑتا ہے؟ حج سارے کا سارا نام ہی دیوانگی کا ہے۔ اور پھر سنیے، لوگ شرک 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 شرک، اور میں حج کے دن سب کو دیکھ رہا ہوں جو پاکستان میں چیزیں شرک تھی وہ حج میں عبادت ہو رہی ہیں۔ میں بڑا پریشان ہوں، میں کہ مولوی نے سانس بھی لینے دیا لاہور میں، پاکستان میں شرک سے نیچے۔ میں نے وہاں انگوٹھے چومے تھے،
یہاں یہ انگلیاں چوم رہا ہے. انگوٹھا تو بڑا ہوتا ہے, انگلی چھوٹی ہوتی. جب چھوٹی چومنا جائے گا, بڑے کو کیا ہو گیا ہے؟ وہاں دیکھا کہ جس کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا وہ یوں. میں نے کہا مولوی انگوٹھے کا کیا خرابی ہے؟ یہ تو خامد ہے, 4 بیوییں ہیں اور یہ خامد ہے, 1 انگوٹھا 4 انگلی ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ بیکار ہیں. تو میں وہاں اسے چومتا تھا, تو یہ کیا ہے؟ بولے وہاں جا نہیں سکتا. تو حضور نے کہا جب جا نہ سکے تو اشارہ کر کے چوم لے. تو میں نے کہا انگلی چومی یا حجر اسود چوما؟ بولا حجر اسود چوما. تو میں نے کہا مولوی صاحب حجر اسود نظر آیا؟ بولے نہیں. تو میں نے کہا کیا نظر آیا؟ کہتا لال رنگ کی لکیر. اب یہ بات وہی سمجھے گا جس نے عمرہ یا حج کیا ہے. حجر اسود نظر نہیں آیا, لال رنگ کی لکیر نظر آئی. تو مولوی نے ہاتھ بڑھا کے انگلی چومی. تو میں نے کہا یہ کیا تھا؟ بولے تصور کیا. میں نے کہا ثواب ملا؟ بولے ہاں. تو میں نے کہا بس فرق واضح ہو گیا, اب جا کے نہ کہنا شرک ہے. تجھے یہاں حجر اسود نظر نہیں آیا, تو نے تصور کر کے انگلی چومی, تجھے ثواب. مجھے حافظ آباد میں نبی نظر نہیں آتا, میں تصور رکھ کے انگوٹھے چومتا ہوں, مجھے ثواب. کیونکہ میری نظر اتنی پاورفل نہیں ہے, میں نیک نہیں ہوں کہ نبی کو یہاں سے دیکھ سکوں. اگر تیرے تصور میں شرک نہیں تو میرے تصور میں شرک کیوں آ گیا ہے؟ کہ جو چیزیں یہاں شرک تھی وہ وہاں جا کے عبادت بن گئی. پھر ایک صاحب کو دیکھا وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے. ہم سب نے طواف کیا, ہم تو طواف کرتے ہیں کہ حضور نے طواف کیا. اب جو حضور کو بیچ میں چھوڑتا میں اس سے پوچھتا تو طواف کیوں کر رہا ہے بھائی؟ بولے حضور نے کہا ہے کہ جو طواف کرے گا وہ اسی طرح جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یار یہ چکر لگانا عقل مندی ہے؟ تو پاکستان میں چل, میں کرسی بچھاتا ہوں, چکر لگانا کرسی کے گرد, ہر بندہ تجھے بے وقوف نہ کہ مجھے پکڑ لینا. اور بھائی ایک چیز کے گرد گھومتے رہنا بے وقوفی ہے, عقل مندی نہیں. اللہ کے بندے, تو یہاں آ کر کالے رنگ کی عمارت کے گرد گھوم رہا ہے اور کہتا ہے تو عقل مند ہے. میں نے کہا چھوڑ, جب تو نبی کو بیچ میں سے چھوڑے گا تیرے پاس سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے. ہوا کیا ذرا سنو, ہوا کیا؟ حج سارا عشق ہے, عشق اور کچھ نہیں. آدم علیہ السلام زمین پہ آئے. یہ بھی میری کتاب 10ویں کتاب آئی, آپ نے شاید پہلی نہ پڑھی. اس میں یہ آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان میں نے دیا, اس کے اندر پوری ڈیٹیل ہے. یہ ان کا پاؤں 5 فٹ 2 انچ کا پاؤں ہے صرف. یہ سری لنکا میں 7360 فٹ کی بلندی پر حضرت آدم علیہ السلام زمین پر لینڈ کیا آپ نے. اس کی میں نے تصویر اس کے اندر دی ہے, اس پہاڑی کی جس پہ آپ سب سے پہلے زمین پہ آئے. اب میں اس پہ گفتگو نہیں کر سکتا, ساری ٹاپک اسی کے اندر ہے. گیلانی پبلیکیشن نے اسے چھاپا ہے, آپ باہر سے لے لیجئے گا. خیر, آدم علیہ السلام زمین پر آئے, 7360 فٹ کی بلندی پر آپ نے لینڈ کیا. آپ کا بایاں پاؤں وہاں آپ کا نشان موجود ہے 5 فٹ کا. جتنا میرا قد ہے اتنا آپ کا پاؤں تھا. تو باپ کے پاؤں میں ہی رہنا چاہیے, باپ کے پاؤں میں ہی رہنا چاہیے. اور پھر باپ نبی ہو تو پھر تو پاؤں سے اٹھنا ہی نہیں چاہیے. بتاؤ یہ سعادتیں اور کسی کو نہیں ملے. چلیے میرا اگر 5 فٹ 9 انچ قد ہے امریکہ کے مطابق, کیونکہ وہاں قد بھی گنوانا پڑتا ہے, اگر امریکہ کے مطابق میرا قد 5 فٹ 9 انچ ہے تو پھر میں اپنے باپ کے قدموں میں ہی ہوں. خیر, آدم علیہ السلام جب اٹھے تو 30 سال, بعض نے کہا 100 سال, بعض نے کہا 1 سال کے بعد وہ کعبہ شریف کی طرف چلے. آپ جب پاؤں اٹھاتے تھے تو دوسرا پاؤں رکھتے تھے تو 3 دن کا سفر طے ہو چکا ہوتا تھا. جدھر جدھر آپ کا پاؤں پڑا وہاں شہر بنے, اور جہاں آپ رک کے آرام کیا وہاں ملک بنے. تو ہمارا ابا پوری دنیا میں پھرا ہے, پوری دنیا میں جہاں جہاں پاؤں پڑا وہاں شہر بنے, جہاں رک کے آرام کیا وہاں سٹی بنی. خیر, یہ ایک کتاب ہے آمینہ خاتون نے لکھی ہے, دا لا آف لائٹ, پڑھیے گا اسے. یہ سری لنکا میں عورت ہوتی ہے. خیر, مجھے ڈسکس زیادہ نہیں کرنا, آپ کہیں گے کیا انگلش شروع کر دی. نہیں, میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. آدم علیہ السلام سب سے پہلے 1 سال کے بعد یا جتنے بھی سال کے بعد وہاں خانہ کعبہ میں پہنچے. آسمان سے آپ کے لیے حجر اسود کو اتارا گیا. حجر اسود آیا, اس وقت بہت وائٹ ہوتا تھا, آپ اس کے اوپر بیٹھتے تھے, اتنا وائٹ تھا کہ اس کی روشنی جو ہے وہ پھیلتی تھی چاروں طرف. اور یہ ہمارے ابا آدم کی کرسی ہے. اس پہ میری تقریر ہے حج, اگر ان کے پاس ٹاپک ہوا اس پہ میں نے پوری حجر اسود کی تاریخ بیان کی ہے. یہ چھوٹا کہاں 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 کیا ہوتا, میرا ٹاپک نہیں, ٹائم بڑا کم ہے. سنیے, اس کے اوپر ابا بیٹھتے تھے. ابا جب بیٹھے تو اللہ نے کہا میرا گھر بنا. اب آدم علیہ السلام مستری تو تھے نہیں کہ پہلے مکان بناتے رہے ہوں, یہ تو سیدھا جنت سے نیچے آئے ہیں. اب جب اللہ نے کہا کہ گھر بنا تو اٹھے. تو یہ گھر بنانا اسی طرح تھا جیسے بچی سب سے پہلے سالن یا روٹی پکاتی ہے. اب بچی کا سالن ٹیسٹی نہیں ہوتا,
لیکن جب بنا لیتی ہے تو یوں دیکھتی ہے کہ ابا ابھی تعریف کریں گے، تو ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کیونکہ بوٹی اتنی سخت ہوتی ہے کہ منہ میں لے کے کھینچو واپس پلٹ کے پڑتی ہے، اور مرچیں زیادہ، شورا کچا، روٹی جو ہے وہ ٹیڑھی، لیکن پھر بھی وہ داد طلب نگاہوں سے دیکھتی ہے کہ ابا اور امی میری تعریف کریں۔ اب فلسفہ سمجھ گئے ہو، فطرت سمجھ گئے ہو؟ اب میری یہ سننا، تم عشق چھوڑ کر کہاں مومن بنو گے؟ سنو، آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے گھر بنایا، گھر بنانے لگے تو آدم علیہ السلام مستری نہیں تھے کہ حافظ آباد میں مکانوں کے ٹھیکے لیتے ہوں، نہیں، وہ تو نبی ہے، زمین پہ آئے، خدا کا مکان بنا، ادھر سے اینٹ پکڑی جوڑ دی، گارا لیا جوڑ دیا، جیسا تیسا ملا جوڑ دیا۔ جب جڑ جائے تو چیز بن جائے تو طلب کرتے ہیں کوئی تعریف کرے۔ اب کوئی بندہ تھا ہی نہیں، تعریف کون کرے؟ اکیلے آدم تھے تو بس جب وجد میں آئے تو گھومنے لگ گئے، وجد میں آئے تو گھومنے لگ گئے۔ رب کو اتنی ادا پسند آئی، کہا آدم آج تو میرا گھر بنا کے خوشی میں گھوما ہے، قیامت تک آنے والے مسلمان اسی طرح گھومتے رہیں گے۔ تو نے حج میں کیا سیکھا؟ تو نے حج میں کچھ نہیں سیکھا۔ خدا نے اس کو توحید کا مرکز بنایا تو تزئین پتھروں کی کروائی۔ میں ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے کہا، سنو، حج میں ہونا یہ چاہیے تھا نمرود کا بت ہوتا، فرعون کا بت ہوتا سائڈ پہ، اور اللہ کہتا آؤ تم یہاں پہنچو، فرعون اور نمرود کے بت کو پتھر مارو کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور مجھے سجدہ کرو۔ پتہ چلتا توحید کا مرکز ہے۔ میں وہاں حج کرنے گیا، 4 عمریں کی ہیں، ایک حج کیا میں نے 99 میں۔ میں حج کرنے گیا تو حکم آیا، پتھر ہے گھومو، پتھر ہے چومو، پتھر ہے سجدہ کرو، پتھر ہیں دوڑو، پتھر ہیں مارو۔ میں نے کہا یا اللہ، پتھر ہی پتھر، پتھر ہی پتھر، پتھر ہی پتھر، کوئی اور چیز نہیں ہے حج کرنے میں؟ پتھر ہی پتھر، مینا پتھر، مزدلفہ پتھر، عرفات پتھر، حج صفا مروہ پتھر، ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں پتھر، حجر اسود پتھر، خانہ کعبہ پتھر، بھائی پتھر ہی پتھر تو ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ اگر توحید تم وہ کہتے ہو جو تم کہتے ہو، اگر وہ ہوتی تو چاہیے یہ تھا نمرود کا بت ہوتا کیونکہ خدائی کا دعویٰ نمرود نے کیا تھا، فرعون کا بت ہوتا کیونکہ خدائی کا دعویٰ فرعون نے کیا تھا، ادھر اس کے بت ہوتے، ادھر خانہ کعبہ میں ہم خدا کو سجدہ کرتے اور اس کو مارتے اور اعلان کرتے یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ تو وہاں پتھر مار رہے ہیں تو نمرود کو نہیں، فرعون کو نہیں، شیطان کو۔ بھائی سارے علماء بیٹھے ہو، نیک نیک لوگ، کبھی شیطان نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں؟ یا اللہ یہ کیسی توحید ہوئی؟ جس نے کہا ہی نہیں کہ میں خدا ہوں اس کو پتھر مروا رہا ہے، اور جس نے کہا تھا خدا ہوں اس کو تو نے مصر کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ اگر تمہارا نالج اپ ڈیٹ ہے، ابھی 3500 سال کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کی لاش نکلی ہے، وہ پہلے لندن گئی، لندن سے واپس مصر میں گئی، ڈاکٹر سر گرافٹن سمتھ نے 3500 سال کے بعد اس کی لاش کو نکالا، اور اس کے سارے اعضاء سلامت ہیں، اندر کے آرگنز بھی سلامت ہیں۔ تو وہ میں پڑھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ، ایک دفعہ کے نیچے لکھتے ہیں سائنسدان، سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے اندر کی اعضاء کیسے سلامت ہے۔ میں کہ تمہیں سمجھ کیسے آئے؟ خدا پہلے کہہ چکا ہے ہم تجھے بچا کے رکھیں گے، پتا چلے کہ یہ بھی ایک نبی کا گستاخ تھا، یہ بھی ایک نبی کا گستاخ تھا، تجھے بھی بچا کے رکھیں گے۔ تو شیطان کو بھی بچا کے رکھا۔ تو شیطان نے کبھی کہا تھا کہ میں خدا ہوں؟ نہیں، اس نے نبی کی توہین کی تھی۔ تو حج پہ بلوا کر کہا سنو، حج میں تمہیں یہی سمجھانا ہے کہ جو میرے تھے ان کی تعظیم کروائی، جو میروں کا دشمن تھا، اب میروں لفظ ٹھیک نہیں لیکن کیا کروں کہ وزن برابر کرنا ہے، جو میرے تھے ان کے نشانوں پہ سر کو جھکا دو، اور جس نے میرے پیاروں کی توہین کی اس پہ پتھر اٹھا دو، اور بتلا دو کہ یہ توحید کے مرکز میں آ کر اعلان ہو رہا ہے کہ توحید ہمیں وہی پسند ہے جس میں ہمارے پیاروں کی تعظیم شامل ہو، ورنہ ہم کسی بھی توحید کو برداشت نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ شیطان سب سے بڑا موحد ہے، اس نے آج تک شرک نہیں کیا، یہ 6 کروڑ سال تک ہماری نمازیں پڑھتا رہا، ہمیں خدا مانتا ہے، ایک مانتا ہے، لیکن ہمارے نبی کی تعظیم نہیں کرتا، آج اس کو پتھر مارو۔ لیکن میں ایک آپ چیز سے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہاں شیطان ہے؟ نہیں ہے۔ تو کیا تھا؟ ایک دفعہ کھڑا ہوا تھا۔ شیطان کو جو تم کنکر مارتے ہو وہاں شیطان ہوتا نہیں، ایک دفعہ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ کھڑے ہو کر اسماعیل علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی، آپ نے کنکر اٹھا کے مارے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہٹانے کی کوشش کی، آپ نے کنکر اٹھا کے مارے۔ تو وہ اس جگہ کھڑا ہوا تھا،
تو پتہ یہ چلا کہ جہاں ایک دفعہ نبی کا گستاخ کھڑا ہو جائے وہ جگہ بدبخت اور نحوست والی ہو جاتی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ ایک دفعہ کھڑے ہوئے تھے، قیامت تک وہ جگہ متبرک بن گئی ہے. تو جن کے پاؤں لگنے سے جگہ متبرک ہو جاتی ہے، خود ان کی اپنی باڈی کا عالم کیا ہوگا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آ جائیے پھر ادھر ہی. حضرت ہاجرہ تو دوڑی تھی، بچپن میں بھی دوڑی. حضرت سارہ کیا ابراہیم کی بیوی نہیں ہے؟ وہ بھی بچپن میں دوڑی. باقی نبیوں کی بھی، حضرت بی بی عائشہ دوڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ آپ دوڑی تو آپ آگے گزر گئیں. پھر بعد میں جب ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے. تو بھائی دوڑی تو حضرت عائشہ بھی ہے، تو وہ جگہ کیوں نہیں صفا مروہ، وہ شاعر اللہ کیوں نہیں ہوئی؟ حضرت ہاجرہ بچپن میں بھی دوڑی تھی، تو جس بادشاہ کی یہ بیٹی ہے وہ گھر کیوں نہیں بنا شاعر اللہ؟ سوال کرنا چاہتا ہوں، تم لوگ بڑے ذہین ہو. اگر صرف دوڑنا وجہ ہے تو پھر حضرت ہاجرہ بچپن سے لے کے جوانی تک جہاں جہاں دوڑی ہیں وہ جگہ تم بھی دوڑو، لیکن نہیں، تم وہیں دوڑو گے جو زمزم کے پاس ہے. تو سن لو، صرف دوڑنا کچھ نہیں ہے. حضرت ہاجرہ بچپن میں دوڑی تھی اپنے لیے، صفا مروہ پہ دوڑی ہے محمد کے دادا کے لیے. اگر صرف دوڑنا کمال ہے تو پھر ہر جگہ کو شاعر اللہ مانو، پھر ہر جگہ دوڑو. لیکن تم بھی مانو گے، یہ نہیں ہے کہ حضرت ہاجرہ کی جب شادی ہوئی تب بھی چلی، نہیں. یہ صفوان بن الوان کی غالباً یہ بیٹی ہے، وہ بھی بادشاہ تھا، یا خیر پروننسیشن میں ڈفرنس ہو سکتا ہے. تو یہ بچپن میں بھی دوڑی ہیں، بادشاہ کی بیٹی ہیں، ناز و نام سے پلی ہیں، دوڑی ہوں گی. لیکن نہیں، اس جگہ پہ ہم نہیں دوڑیں گے. ہم دوڑیں گے تو صفا مروہ میں دوڑیں گے. کیوں؟ اس وقت نبی رو رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، پانی کی طلب ہے. تو ماں دوڑی اور اسماعیل علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور لیے ہوئے ہیں. یہ نور جو ہے اس کی قدر حضرت ہاجرہ نے کی. جب ان کو ذہن میں رکھ کے تو کہا آؤ، یہ میرے نبی کے دادا کی مشکل کے لیے دوڑی تھی، آؤ اس عورت کی سنت تم سب لوگوں کے لیے لازم کر دی گئی. تو آج بھی بڑے بڑے مولوی کہ جو نسبت کو نہیں تسلیم کرتے ان کو بھی وہاں دوڑنا پڑتا ہے، تیزی سے بھی اور آہستہ بھی. تو یہ یاد رکھنا کہ جتنی بھی ہمارے اسلام کے اندر چیزیں ہیں، اسلام نام ہی اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. صلو کما رأیتمونی اصلی. تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا. یہ نہیں کہا کہ جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو، کیونکہ جیسے نبی پڑھتا ہے دنیا میں کوئی مائی کا لال پڑھ ہی نہیں سکتا. اس نبی کا ایک سجدہ تیری ساری زندگی کے سجدوں پہ حاوی ہے. تیرے سجدے تولے جا سکتے ہیں، نبی کا سجدہ نہیں تولا جا سکتا. قیامت کے دن سب کی نیکیاں تلیں گی، نبیوں کی نہیں. نبی کوئی مولوی کہے میں نے فلاں کتاب میں پڑھا کہ حضور پاک کی نیکیاں تولی جائیں گی، کیوں؟ نیسلے کا پانی تولا جاتا ہے، سمندر کا نہیں، کیونکہ نیسلے کا آ جائے گا مقدار میں. سمندر کو تولنے کے لیے کوئی ہمارے پاس پیمانہ ہی نہیں ہے. تو تیری نیکیاں تو تولی جا سکیں گی، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ ترازو ٹوٹ نہ جائے، ترازو ٹوٹ نہ جائے. سنیارے کے ترازو کے اندر تم گندم رکھو ٹوٹ جائے. سنیارے کا ترازو چھوٹا ہے. تو دیکھو میرے نبی کا ایک سجدہ، اور نبی کا تو مقام ہی اعلیٰ ہے. حسین کا کرب و بلا کا ایک سجدہ ساری دنیا مل جائے اس ایک سجدے کے برابر نہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے نماز پڑھ جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے. میں کہیں تقریر کر رہا تھا تو میں نے کہا شکر کر کہ تجھے نماز پڑھنے پہ پھینٹی نہیں پڑتی. نماز پڑھنے مسجد میں آ جاتے ہو، شکر کرو تمہیں مار نہیں پڑتی، کیونکہ ہم لوگوں کے سجدوں کی خدا کو ضرورت نہیں ہے. جس کو سجدہ کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے سجدوں کی اسے کیا ضرورت ہے؟
تم ڈی ایس پی کے گھر میں گھسو جوتے مارے گا، تیری جرت کہ تو میرے گھر میں گھسا ہے؟ تم صدر کے گھر میں گھسو بلا اجازت، تمہیں کہے گا تیری جرت کہ تو میرے گھر میں گھسا؟ لیکن خدا تعالیٰ کہتا آؤ میرے گھر میں آؤ، کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آ کے کرنا وہی جو میرے محمد نے کیا ہے، آ کے تجھے کرنا وہی۔ یا اللہ تو کیا کریں؟ پہلے اس جیسا وضو کرو جیسا اس نے وضو کیا، پھر جس لینگویج میں اس نے اذان دی ہے، حضور نے میری سٹڈی کے مطابق 2 مرتبہ زندگی میں اذان دی ہے، 2 مرتبہ۔ اچھا، جیسے اس نے اذان دلوائی اور دی اسی زبان میں عربی میں اذان دینا، اقامت اسی لینگویج میں بولنا، اور پھر جب نماز پڑھنے آئے میں ہر لینگویج کو سمجھتا ہوں، یہ ساری کائنات کی زبانیں میں نے پیدا کی ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے لگے تو پھر عربی کے علاوہ انگلش مت بولنا، اردو مت بولنا، فارسی مت بولنا، پنجابی مت بولنا، تم کوئی زبان نہ بولنا، وہی بولنا جو میرے محبوب نے بولی ہے تمہیں وہی۔ اب یہ تو تم نے سنا ہوگا، یہ نہیں میں نے سنانا، میں نے کچھ اور سنانا ہے۔ زبان کس کی نافذ ہوتی ہے؟ خدا کی زبان عربی ہے؟ نہیں۔ اگر خدا عربی بولتا ہے تو یہ جانبداری ہوگی، بہت بڑا ظلم ہوگا، باقی بندے کدھر جائیں گے؟ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کی زبان عربی ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر بولی جا رہی ہے عربی، من ربوں کا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے۔ جب اذان دینے لگے تو کہا جا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، عربی بولی جا رہی ہے۔ جب قرآن اترا تو عربی بولی جا رہی ہے۔ لوح محفوظ پہ ولیوں نے نظر ڈالی تو عربی میں لکھا ہوا ہے۔ جنت کے اندر بولی جا رہی ہے، عربی زبان بولی جا رہی ہے۔ حکم آ رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام بول رہے ہیں، عربی بول رہے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، یا اللہ یہ کیا چکر ہے، یہ عربی ہی عربی کیوں ہے؟ تو سنو، میں جانتا ہوں کہ پنجاب میں پنجابی بولی جاتی ہے، لیکن یہ پنجابی کب رائج ہوئی؟ جب راجہ رنجیت سنگھ آیا، اس کی اپنی زبان سکھ کی پنجابی تھی، اور جب اس پہ لاہور پہ اس نے رول کیا، پنجاب پہ ہر جگہ پنجابی ہی پنجابی شروع ہو گئی۔ پھر آگے مغلیہ حکومت آئی، ان کی زبان فارسی تھی، پورے ہندوستان میں فارسی ہی فارسی ہو گئی۔ پھر مغلیہ کو نکال دیا، انگریز آ گئے، پورے ملک میں انگریزی ہی بولی جانے لگ گئی ہر طرف۔ آج دیکھ لو ہندوستان کا بچہ انگریزی بول رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جس کی حکومت ہو اسی کی زبان چلتی ہے۔ تو اگر تو عربی میں اذان اپنی مسجد میں دے رہا ہے، اگر اقامت عربی میں کہہ رہا ہے، اگر قرآن عربی میں پڑھ رہا ہے، اور فرشتے عربی بول رہے ہیں، قبر میں عربی میں سوال ہوگا، تو پھر مان کہ محمد مصطفیٰ کی حکومت چل رہی ہے۔ اور ظالموں، حکومت تسلیم کر کے پھر انکار کر دیتے ہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اتنا عرفہ والا ہے۔ میری آخری بات، اور تم سے اجازت چاہوں گا، نماز تھوڑا سا ٹائم کے اندر ہی ہم پڑھیں گے، ٹائم کے اندر ہی، یہ نہیں ہے کہ قضا ہو جائے گی 10 منٹ میں، لیکن تھوڑا سا مجھے وقت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اس درود پڑھنے پر بھی نکات ہے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں، میں نے آپ سے بڑی مشکل سے 10 منٹ لیے ہیں۔ مجھے گفتگو یہ کرنا ہے کہ نبی پر کیوں درود پڑھتا ہے؟ حضور تو رسول ہیں، اور صرف رسول نہیں ہیں، رسولوں کے سردار ہیں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اگر منطق آپ نے پڑھی ہے تو ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ تو حضور نبی پر اللہ درود پڑھتا ہے، رسول پہ پڑھنا چاہیے تھا، لیکن رب نے یہ نہیں کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الرسول، نہیں، علی النبی۔ اور حضور کا نام نبی نہیں ہے، حضور کا نام محمد ہے زمین پر، تو ہونا یہ چاہیے تھا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی محمد، لیکن نہیں ہے۔ اور حضور کا ایک خاص لقب ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد نہیں عبدہ، یہ خاص حضور کا لقب ہے، اور کوئی خود عبد کہہ دے ادھر سے آرڈر نہیں آ رہا، یہ میں پھر کبھی نکتہ عرض کروں گا، لیکن ابھی میری بات یہ سن لو۔ حضور کا ایک خاص لقب ہے عبد، اور مقام عبدیت مقام رسالت سے افضل ہوتی ہے، یہ بڑا ایک خالص ٹپیکل نکتہ ہے، میں پھر بیان کروں گا۔ آپ ابھی اتنا سنیے کہ حضور کے 3 خاص نام، محمد آپ کا نام، رسول رسالت آپ کا عہدہ، اور عبدہ آپ کی خاص مقام ہے آپ کا جو کسی اور کو ملا نہیں ہے۔ تو اللہ یہ کہتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی محمد، لیکن نہیں کہا۔ اللہ یہ کہتا کہ فرشتے اور اللہ اس کا درود پڑھتے ہیں رسول پر، یہ نہیں کہا۔ اللہ یہ کہہ دیتا کہ وہ درود پڑھتے ہیں اپنے عبد پر، یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ سن لیجئے،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ہیں، یہ ہمیں کب پتا چلا؟ جب عبد المطلب نے محمد نام رکھا، اور یہ 571 کی بات ہے۔ 571 بروز سوموار 22 اپریل 12 ربیع النور 4:20 پر سعودی عرب کے مطابق ہمیں پتا چلا کہ یہ محمد ہیں۔ یکم جیٹ 22 اپریل 12 ربیع النور بروز سوموار 4:20 پر 571 کو پتا چلا کہ یہ محمد ہے۔ پہلے ہمیں نہیں پتا تھا۔ تو اگر اللہ یہ کہتا کہ میں محمد پہ درود پڑھتا ہوں تو پتا چلتا 571 سے شروع ہوا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ میں رسول پہ درود پڑھتا ہوں۔ حضور نے اعلان نبوت 611 میں کیا، تو رسالت کا اعلان کیا 611 میں، تو یہ نہیں کہا کہ میں رسول پہ درود پڑھتا ہوں، تو شاید پڑھنے والا سمجھتا کہ درود 611 سے شروع ہوا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنے عبد پہ درود پڑھتا ہوں، کیونکہ حضور کی عبدیت کا اعلان یہ جا کے 611 کے اندر آپ ملائیے تو یہ 51 کے قریب جا کر آگے جا کے یہ پھر بنے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر عبد کہا جاتا تو پتہ یہ چلتا کہ یہ 611 کے بعد درود شروع ہوا ہے، اگر رسول پہ کہا جاتا تو چلتا کہ 611 میں شروع ہوا ہے، اگر محمد بولا جاتا تو پتہ چلتا کہ 571 میں شروع ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ نے کہا میں نبی پہ درود پڑھتا ہوں۔ اب حضور نبی کب کے ہیں؟ کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم کا خمیر بھی نہیں بنا تھا۔ اب سمجھے ہو محمد اور رسول اور عبد کیوں نہیں؟ کہ یہ نہ سمجھنا کہ آدم کی فضیلت ہے، آدم بنے نہیں تھے تب سے بھی اس کی تعظیم پہلے سے شروع ہوا ہے۔ اب سمجھے ہو کہ تم نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہ یہ خدا کا جملہ ہے، اور آگے تم کیا کہتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد سیدنا استعمال کر کے وعلی آل سیدنا محمد۔ یہ اب ہم درود ابراہیمی میں محمد کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم پڑھ رہے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، خدا پڑھ رہا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے اے نبی۔ تو نبی پر درود ہے، محمد رسول یا عبد نہیں، کیونکہ یہ بعد میں ہم میں مشہور ہوئے۔ وہ نبی تب سے ہے جب آدم علیہ السلام کا خمیر بھی نہیں بنا تھا۔ تو میں عرض یہی کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ بتاؤ کہ محبت کس سے کریں؟ جس کے نوکر خدا کے محبوب بن جاتے ہوں، کیوں نہ اس سے محبت کریں؟ لوگوں نے اپنا تعلق اس سے چھوڑنا شروع کر دیا۔ حضور کی ضرورت نہیں ہے، مت کسی چیز میں وسیلہ پکڑو۔ اللہ نے فرمایا رک، نماز پڑھ رہا ہے نا، رک 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 رک، نیچے بیٹھ جا۔ نماز پڑھ لی تو نے؟ ہاں۔ السلام علیکم جو نبی ہو؟ جی پڑھ لیا، مجبوری تھی پڑھ لیا۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، اب نماز میں السلام علیکم جو نبی ہو غائب ہو رہا ہے، شاید آپ کو پتا نہ ہو، مجھے اس طرح پتا ہے کہ مائیکل، اس کو میں نے کلمہ پڑھایا، وہ ساتھ مسجد ہے، وہاں سے وہ واپس آیا تو کہنے لگا، اس نے وہ نماز پڑھی جو ہماری السلام علیکم جو نبی لکھا، کہتا ہے یو ایڈ سم تھنگ، میں کہا واٹ؟ کہتا ہے یو ریڈ السلام علیکم جو نبی، اٹ از ناٹ، میں کہا واٹ از؟ کہتا السلام علی النبی، السلام علی النبی ہے، السلام علیکم ایھا النبی نہیں ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا یہ چکر کیا چل رہا ہے؟ وہ ایھا تم کہتے تھے نا یا رسول اللہ کی دلیل میں، اب وہ آہستہ آہستہ نکالتے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں نکالتے جائیں گے۔ ابھی کتاب آئی ہے، وہ میری گاڑی میں پڑی ہے، عیسیٰ مانے نے لکھی ہے، وہ المصنف کی جتنی عبارات وہ پہلے باب گم ہو گئے تھے نا، وہ دوبارہ سے اس نے چھاپے ہیں۔ عیسیٰ مانے نے، دبئی کا وزیر اوقاف ہے، وہ ضرور پڑھیے گا، یہ خصوصاً علماء کرام۔ عبدالحکیم شرف صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ عربی میں بھی آ گئی ہے۔ وہ افغانستان میں گئے، وہاں ایک پٹھان سے ان کو المصنف کا پرانا جو ہے وہ نسخہ ملا، اس کے اندر وہ حدیث اب ہے۔ جب جابر نے پوچھا تھا کہ سب سے پہلے کیا پیدا کیا، اب نہیں ہے، کبھی حوالہ بھول کے مت دے دینا، ورنہ یہ آگے سے تمہیں کہیں گے دکھاؤ۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا یہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ابو داؤد سے حدیث نکال دی ہے، وہ حضرت مولا علی والی جو تھی تحت سورہ ناف باندھے، وہ حدیث انہوں نے بالکل نکال دی ہے اور مفت ابو داؤد بانٹ رہے ہیں۔ اور المصنف میں سے یہ امام بخاری کے استاد ہیں، وہ حضور کے نور والی حدیث بالکل نکال دی ہے۔ لیکن عیسیٰ ماں نے، وزیر اوقاف ہے دبئی کا، اب اس کو اتار دیا انہوں نے سازش کر کے، اس نے کتاب چھاپی ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے جب سوال ہوا کہ سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا، تو حضور نے فرمایا جابر اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے سب سے پہلے تخلیق کیا۔
تو یہ حدیثیں بیچ میں سے نکالتے جاتے ہیں، تو اس لیے آپ لوگ ذرا اپ ڈیٹ رکھیں اپنی نالج پلیز. آپ کو میں اور باقی بھی سب کتابوں میں سے انہوں نے سب عبارتیں نکال دی ہیں جو آپ حوالے دیا کرتے تھے، وہ اسی لیے آپ کے سامنے لے آتے ہیں. دکھاؤ جی کہاں لکھی ہے. تو کوشش کرو کہ جو 80 سال پرانی کتاب ہے اس کو اپنی لائبریریوں میں سیو کر لو. 80 سال پرانی. اس کے باقی کی سب کتابیں صاف ہیں، کبھی بھول کے بھی نہ بول رہے پھنس جاؤ گے بول برے. انہوں نے اب ٹوٹلی بیچ میں سے نکالنا شروع کر دیا. وہ جو تم عبارتیں یاد کر کے سنایا کرتے تھے وہ سب نکل گئی ہیں. اس لیے اب کتابوں کو سنبھالو اور ان کو سیو کر لو، یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے. خیر آگے چلیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی سے سب چیزیں ہوتی. علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگ چاہے جو کچھ مرضی کہیں، حضور آج بھی اسی طرح فیض دے رہے ہیں جیسے صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے، لیکن یہ چیزیں لوگوں پہ گراں گزرتی ہیں. بس میری آخری بات سنو تو میں اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. یہ علماء مقررین جی ہم اشرف المخلوقات ہیں. تیرے اندر کیا خصوصیت ہے بھائی، تو اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ جی میں بولتا ہوں تو وہ چاہے تو وہ پتھر کو کہ بولنے لگ جائے گا، اور جب ولیوں نے کہا بول تو پتھر بت بولنے لگ گئے. تو اللہ اس کو بلوا دے تیری کیا خوبی ہے. وہ جی میں چلتا ہوں، وہ سارے چلتے ہیں تیرے سے زیادہ تیز دوڑتے ہیں، تیرے اندر کیا خوبی ہوئی؟ یہ اشرف المخلوق. جی میں سوچ لیتا ہوں، تو یہ بھی اللہ نے خوبی دی ہے، یہ تو کسی اور کے اندر بھی وہ پیدا کر دے. غور کر تو اشرف المخلوقات کیوں ہے. میں تجھے بتاتا ہوں. تیرے اندر محمد مصطفیٰ آ گئے. اگر نبی فرشتہ ہوتا تو اشرف المخلوقات فرشتے ہوتے، اگر نبی جن ہوتا تو اشرف المخلوقات جن ہوتے. لیکن خدا نے حضور کو انسان بنا کے بھیجا، انسان اشرف المخلوقات بن گیا. جہاں تجھے اشرف المخلوقات بنا دیا کیونکہ محمد مصطفیٰ لباس بشر پہن کر آ گئے. اب تم لوگ جب کھانا کھانے لگتے ہو، میری آخری بات، اب کتنی لمبی گفتگو کروں گا. آپ لوگ جانوروں کو کھانا کھاتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ گائے سے یہ کہا گیا کھانا افضل ہے، تو کھانے کے آگے سر جھکا، گائے نے نیچے سر کر دی. بکری سے کہا گیا پانی پینا ہے، پانی کے آگے سر جھکا، بکری نے پانی نیچے سر جھکایا. ہاتھی سے کہا گیا سر جھکا کھانے کے آگے، اس بیچارے کو سر جھکانا پڑا. پانی پینا ہے سر کو جھکا، اس کو سر جھکانا پڑا. مرغی سے یہ کہا گیا مرغی پانی پینا ہے سر جھکا، مرغی نے سر جھکایا. کہا پانی پینا ہے کھانا کھانا سر جھکا، سب نے سر جھکایا. پرندے چرندے درندے خزندے، ایک جانور تھا کہنے لگا میں سر نہیں جھکاؤں گا، اس کو کہتے ہیں زرافہ. اس نے کہا میں سر نہیں جھکاؤں گا، میں اکڑ کے کھاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. تو جب پانی پینے لگا تو مصیبت میں پڑ گیا. پانی پینے لگا تو مصیبت میں پڑ گیا. تو جتنے جانور سر جھکا کے کھاتے تھے آسانی سے پی بھی لیتے ہیں. یہ واحد زرافہ ہے جب پانی پیتا ہے تو ٹانگیں اتنی چوڑی کرنی پڑتی ہیں کہ ڈر لگ جاتا کہ اس کی ٹانگیں ٹوٹ نہ جائیں. سر کو جھکایا نہیں نہ کھانے میں تو پینے میں پھر بھی جھکانا پڑا. تو چرندے پرندے خزندے درندے سب کو کھانے میں سر جھکانا پڑا. تو انسان بھی سر جھکانے لگا تو آڈر آیا سر اٹھا. یہ تیرا سر کھانے کے آگے نہ جھکے، جھکے تو میرے آگے جھکے. تو یا اللہ اگر جھکے گا نہیں تو پھر روٹی کیسے کھاؤں گا. کہا یہ بڑھا یہ بڑھا. لو جی ہم نے اس کو بڑھایا، بڑھا کے لقمہ توڑا منہ میں ڈالا. اب دل کیا چلو ایک دفعہ تو بڑھا لیا، یا اللہ اب نیچے سر کر کے روٹی کھا لوں. کہا لوگ مذاق اڑائیں گے. بار بار توڑ بار بار ڈال، بار بار توڑ بار بار ڈال. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا چکر ہے، پہلے لقمے میں ہی مجھے سیر کر دیتا، پوری روٹی کھلوا کے پھر سیر کروا رہا ہے اور وہ بھی بار بار توڑوا رہا ہے. کہا یہ بار بار اس لیے توڑوا رہا ہوں وسیلے کا منکر نہ ہو جائے. ہر لقمہ تجھے یاد دلائے گا کہ تو وسیلے کا محتاج ہے. تو جب روٹی لینے میں وسیلے کا محتاج ہے تو میرے تک آنے میں کیسے آ جائے گا. آپ لوگ گاؤں کے ہو، میری بات کو جلدی سمجھ آؤ گے. جب تم مکان بناتے ہو تو 3 قسم کی اینٹیں ملتی ہیں، اول دوئم سوئم. وہ ایک پٹھیاں وگیاں چبیاں اینٹاں. میں کہا ٹھیکیدار صاحب وگیاں چبیاں کیوں ہو گئی نے؟ کہنے لگے وسیلے دیا منکراں سن. یہ ڈائریکٹ پٹھے دے نیڑے بڑیاں نے، ایسا سیکا چڑھیا وگیاں ہو گئی نے. آپ سمجھ گئے تو جو اینٹیں وسیلے کی منکر ہوں گی ڈائریکٹ بھٹے کے پاس جائیں گی تو شکل بھی خراب،
عاقبت بھی خراب. تو میں کہا جی انہیں منگیاں اٹاں دے نال بنے گا کی؟ وہ جی کی بننا، ٹھوک ٹھوک کے تھلے تن دیں گے. میں نے کہا جی تھلے کا کیا مراد ہے؟ بولے یہ زمین میں بتائیں گے اور لوگ اس پہ جوتے لے کے چڑھیں گے، وسیلے کی منکر عید ہے اور آپ سزا بھگتے ہیں. تو میں نے کہا وہ اول دو کون سی تھی؟ بولے جو وسیلے کی قائل تھی، ذرا دور رہ کے آہستہ آہستہ سیک لیا، ہم نے اس کو چھت پہ لگایا، سر پہ لگایا، چھت بنایا، دیوانیں بنائی، ٹیک لگا کے بیٹھے، مزہ آیا. میں نے کہا واہ، ایک دن آنکھیں بند کر کے قیامت کا منظر دیکھا. جو وسیلے کے قائل تھے اول دوئم جنت میں جا رہے ہیں، وسیلے کے منکر ونگے چبے دوزخ میں جا رہے ہیں. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا کہا؟ یہ ڈائریکٹ قائل تھے. تو جو میرے نبی کو چھوڑ کے میرے پاس آئے اسی طرح کا سیکا چڑھتا ہے، اور آپ ان کی شکلیں دیکھ لیں، منہ پہ نور ہی نہیں رہتا. سیکا تن کے لگا ہوئے گا، نور کتوں آئے گا؟ تو جب نور کے منکر ہو تو پھر نور کبھی چہرے پہ آئے گا ہی نہیں. یہ ابھی لائٹ جل رہی ہے، یہ ظہور صاحب نے، ان کے ساتھیوں نے، مسجد والوں نے ان کو بلایا، اب ان کی لائٹ جل رہی اور روشنی بڑی تیز آ رہی. کیوں؟ ان کی تار کا کنیکشن پیچھے ہے، تو چہرہ اس کا چمک رہا ہے، اوپر سے میرا بھی چمک رہا ہے. تو اسی لیے جو تہجد پڑھے اور اس کا چہرہ خوبصورت نہ ہو تو سمجھ جاؤ تہجد پڑھ رہا تھا، بلب برقرار تھا، تار نہیں جڑی تھی. اور جو صرف نمازیں پڑھ کر حسین لگے، سمجھ جاؤ بلب بھی سیٹ ہے، کنیکشن بھی سیٹ ہے. تو آ جاؤ، میں گفتگو کو سمیٹنے لگا. انا اعطیناک کل تعریف جس کی کرنی ہو، یا تو بندہ ڈر کی وجہ سے کرتا ہے، یا توقع کی وجہ سے کرتا ہے، یا کمال کی وجہ سے کرتا ہے. آؤ تعریف میرے نبی کی کرو. کمال ایسا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ، کہ کمال بالغ ہی اس کے اوپر آ کر ہوا ہے. میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، کمال بالغ ہی نبی کی ذات پہ آ کر ہوا. بلغ العلا بکمالہ، کمال بالغ ہی آ کر نبی کی ذات پہ ہوا. پہلے کمال آہستہ آہستہ تھا، آدھا آدھا تھا، بالغ ہوا نبی کی ذات پہ آ کر ہوا. خلقت مبرأ من کل عیب، یہ ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. یہ کس نے کہا؟ صحابی نے. کس کے سامنے کہا؟ نبی کے سامنے. تو نبی کے سامنے کوئی صحابی بات کرے تو نبی روکے نہ، اس کو حدیث کہتے، وہ حدیث تقریری ہے. یہ بھی حدیث بن گئی. حدیث ماننے والوں اس حدیث کو کیوں نہیں مانا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال بھی رکھتے، توقع بھی ہے، لالچ بھی ہے. قیامت کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں ملے گی، اور رب تعالیٰ نے ان کو اتنا دے رکھا ہے کہ کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. حافظ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کہ قرآن میں دوسری مرتبہ یہ آیت آئی ہے؟ نہیں آئی، ایک بار آئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی سخی چیز دے دے پھر دوسری بار ذکر نہیں کرتا. دوسری بار ذکر کرنا عطا کے منافی ہے. تو رب نے کہا محبوب تمہیں دیا بھی نہیں. دیا کے لیے ایتا کا لفظ آتا، الف یہ تھے، عطا کیا. عطا جب ہو تو پھر واپس کبھی نہیں لی جاتی. تمہیں اتنا دے دیا ہے محبوب. یا اللہ کتنا دیا ہے؟ تو کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، دیتے جائیں گے دیتے جائیں گے دیتے جائیں گے، یہاں تک دیں گے کہ تو راضی ہو جائے. تو بتاؤ کوثر کیا میرے نبی سے بڑھ کر ہے؟ نہیں. کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پہ حضور راضی ہوں گے؟ وہ حضور کی امت ہے جو آپ کو بڑی محبوب ہے. اس لیے امتیوں حضور کی محبت من میں بٹھا لو. جو عاشق نظر آتا ہے اس کے پاس بیٹھ جاؤ، وہ تمہیں اپنی کچھ نہ کچھ گرمی عطا کر دے گا، اور وہ گرمی لے کے نکل جاؤ اور پھر دنیا تک وہ عام کر ڈالو. اے اللہ ہماری آج کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. ظہور صاحب اور ان کے ساتھی امجد صاحب اور علامہ صاحب جو یہاں کے خطیب ہیں، اور جتنے میرے دعوت اسلامی والے بھائی آئے اور دوسرے سب آئے ہیں، جتنے بھی ہیں، جس سے بھی تعلق رکھتے ہیں، سب پھول کی پتی ہیں. خدا تعالیٰ ان کے صدقے سے آج کی محفل کو قبول فرما اور ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.